بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خودکشی کر لے اس کے جنازے کی دعا نہ پڑھو۔ دشمنی کے ساتھ حد سے زیادہ دشمنی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی تمہارا ملاپ ہو جائے۔ جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے دامن بچایا، اس نے اپنے دین کو پاک اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھا۔ خیرات دے کر تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مصیبت خیرات کی دیواروں کو کبھی نہیں پاتی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں میرے متعلق کوئی برا خیال ڈال دے۔ اہل ایمان کے خیالات نیک ہوتے ہیں۔ شیطان کا گزر آدم کے خون کی گزرگاہوں سے ہوتا ہے۔ تمہیں کوئی خوشبودار پھول پیش کرے تو انکار نہ کرو، یہ بہت معمولی احسان ہے۔ تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ برا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ بیدار ہونے پر 3 دفعہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے، پھر وہ خواب کسی کو نہ سنائے۔ اس طرح خواب کی اذیت سے محفوظ رہو گے۔ مزید کہ وہ بیدار ہونے پر کروٹ بدل لے۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے، تاکہ خواب دیکھنے والا اللہ کے حکم سے غافل نہ رہے۔ خواب کسی دوست یا اچھے شخص کے سوا اور کسی سے بیان نہ کرو۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو کوئی شخص خواب دیکھے تو صرف اس سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت ہی آتا ہے۔ جو تم میں زیادہ سچا بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں دوسروں سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو چاہیے کہ وہ اس خواب کو لوگوں سے بیان نہ کرتا پھرے۔ خوش اخلاقی پیدا کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کے ترازو میں خوش اخلاقی سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں۔ جو اپنی خطا پر قائم ہے جان لے کہ اسے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اور اس وقت تک فروخت مت کرو جب تک ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگوں کی خدمت کرنے والا ایسا ہی ہے، گویا تمام عمر خدا کی خدمت میں گزاری۔ تمہارے مہمانوں کی تمام خدمات کی آوری تمہارے ہی ذمہ ہے، اور تو بحق اپنے خاوند کے لیے اتنا ہی ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے بستر پر نہ آنے دے۔ خاوند جس بات کو ناپسند کرے اس کی مخالفت بیوی کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ خداوند کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے حج کو جانا درست نہیں۔ خاموشی ایک طرح کی موت ہے۔